اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ جب جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی خون ریز تلواروں سے امیر شام اور شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور لیلۃ الحرار کے تابڑ توڑ حملوں نے ان کے حوصلے پست اور واویلا ختم کر دیے، تو عمرو ابن عاص نے معاویہ کو یہ چال سجائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے حاکم ٹھہرانے کا نعرہ لگایا جائے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنگ کو رکوانا چاہیں گے اور کچھ جاری رکھنا چاہیں گے، اور ہم اس طرح علی ابن ابی طالب کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا کر جنگ کو دوسرے موقع کے لیے ملتوی کروا سکیں گے۔ چنانچہ قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سر پھروں نے شور و واویلا مچا کر تمام لشکر میں انتشار و برہمی پیدا کر دی، اور سادہ لو مسلمانوں کی سرگرمیاں فتح کے قریب پہنچ کر دھیمی پڑ گئی اور بے سوچے سمجھے پکارنے لگے کہ ہمیں جنگ پر قرآن کے فیصلے کو ترجیح دینا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب قرآن کو اعلیٰ کار بنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے لوگوں، اس مکر و فریب میں نہ آؤ، یہ صرف شکست کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے چال چل رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک ایک کی سیرت کو جانتا ہوں، نہ یہ قرآن والے ہیں اور نہ دین و مذہب سے انہیں کوئی لگاؤ ہے۔ ہمارے جنگ کرنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہ لوگ قرآن کو مانیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ خدا کے لیے ان کی فریب کاریوں میں نہ آؤ، عزم و ہمت کے ولولوں کے ساتھ آگے بڑھو اور دم توڑتے ہوئے دشمن کو ختم کر کے دم لو۔ مگر باطل کا پرفریب حربہ چل چکا تھا، لوگ طغیان اور سرکشی پر اتر آئے۔ سعد ابن فتکی تمیمی اور زید ابن حسین تائی دونوں 20,000 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، اگر آپ نے قرآن کی آواز پر لبیک نہ کہی تو پھر ہم آپ کا بھی وہی حشر کریں گے جو عثمان کا کیا تھا۔ آپ فوراً جنگ ختم کرائیں اور قرآن کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ حضرت نے بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن شیطان قرآن کا جامہ پہنے ہوئے سامنے کھڑا تھا، اس نے ایک نہ چلنے دی، اور ان لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی کو بھیج کر مالک اشتر کو میدان جنگ سے واپس لوٹائیں۔ امام علی علیہ السلام نے لاچار ہو کر یزید ابن ہانی کو مالک اشتر کے بلانے کے لیے بھیجا۔ مالک نے جب یہ حکم سنا تو وہ چکرا سے گئے اور کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ موقع مورچے سے الگ ہونے کا نہیں ہے، کچھ دیر توقف فرمائیں تو میں نوید فتح لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ یزید ابن ہانی نے پلٹ کر یہ پیغام دیا تو لوگوں نے شور و غل مچایا کہ آپ نے چھپکے سے انہیں جنگ پر جمے رہنے کے لیے کہلوا بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا موقع کہاں ملا ہے کہ میں علیحدگی میں اسے کوئی پیغام دیتا، جو کچھ کہا ہے تمہارے سامنے کہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اسے دوبارہ بھیجیں، اور اگر مالک کے اشتر نے آنے میں تاخیر کی تو پھر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیں۔ امام علی علیہ السلام نے ہانی کو پھر روانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، جس حالت میں ہو فوراً آؤ۔ چنانچہ ہانی نے مالک اشتر سے جا کر کہا کہ تمہیں فتح عزیز ہے یا امیر المومنین علیہ السلام کی جان؟ اگر ان کی جان عزیز ہے تو جنگ سے ہاتھ اٹھاؤ اور ان کے پاس پہنچو۔ مالک اشتر فتح کی کامرانیوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ حسرت لیے ہوئے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں ایک شور مچا ہوا تھا۔ مالک اشتر نے لوگوں کو بہت برا بھلا کہا، مگر حالات اس طرح پلٹا کھا چکے تھے کہ انہیں سدھارا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ طے پایا کہ دونوں فریق میں سے ایک ایک حکم منتخب کر لیا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق خلافت کا فیصلہ کریں۔ معاویہ کی طرف سے عمرو ابن عاص قرار پایا اور حضرت کی طرف سے لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس غلط انتخاب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے تحکیم کے بارے میں میرا حکم نہیں مانا تو اتنا تو کرو کہ اس ابو موسیٰ اشعری کو حکم نہ بناؤ، یہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ مالک اشتر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ مگر لوگوں نے ایک نہ سنی اور اسی کے نام پر اڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، جو چاہو کرو، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اپنے بے رارویوں پر اپنے ہاتھ کاٹو گے۔ حاکمین کی نامزدگی کے بعد جب عہد نامہ لکھا جانے لگا تو علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا گیا۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ اس لفظ کو مٹا دیا جائے، اگر ہم انہیں امیر المومنین سمجھتے ہوتے
تو یہ جنگ ہی کیوں لڑی جاتی؟ حضرت نے پہلے تو اسے مٹانے سے انکار کیا، اور جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اسے مٹا دیا، اور فرمایا کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ جب کفار اس پر اڑ گئے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ اس پر عمر ابن عاص نے بگڑ کر کہا کہ کیا آپ ہمیں کفار کی طرح سمجھتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس دن ایمان والوں سے لگاؤ رہا ہے اور کب ان کے ہمنوا رہے ہو؟ بہر صورت اس قرارداد کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، اور ان دونوں حاکموں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ علی ابن ابی طالب اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ جب اس کے اعلان کا وقت آیا تو عراق اور شام کے درمیانی مقام دومت الجندل میں اجتماع ہوا، اور یہ دونوں حاکم بھی مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ سنانے کے لیے پہنچ گئے۔ عمر ابن عاص نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں آپ پر سبقت کرنا خلاف ادب سمجھتا ہوں، آپ سن و وصال کے لحاظ سے بزرگ ہیں، لہٰذا پہلے آپ اعلان فرمائیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری تنے میں آ گئے اور جھومتے ہوئے مجمع کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں، ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب اور معاویہ کو معزول کر دیا جائے اور انتخاب خلافت کا حق مسلمانوں کو دے دیا جائے، وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں، اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اب عمر ابن عاص کی باری آئی اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم نے سن لیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی ابن ابی طالب کو معزول کر دیا ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں۔ رہا معاویہ تو اس کے معزول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا میں اسے اس جگہ پر نصب کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ہر طرف شور مچ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری بہت چیخے چلائے کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور عمر ابن عاص سے کہا کہ تم نے چال بازی سے کام لیا ہے، اور تمہاری مثال اس کتے کی سی ہے کہ جس پر کچھ لا دو جب ہانپے گا، چھوڑ دو جب ہانپے گا۔ عمر ابن عاص نے کہا کہ تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ غرض عمر ابن عاص کی چالاکی کام کر گئی، اور معاویہ کے اکھڑے ہوئے قدم پھر سے جم گئے۔ دوستوں، یہ تھا اس تحکیم کا مختصر سا خاکہ جس کی اساس قرآن اور سنت کو قرار دیا گیا تھا، مگر کیا یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ تھا یا ان فریب کاریوں کا نتیجہ کہ جو دنیا والے ہمیشہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کام میں لایا کرتے ہیں؟ کاش کہ تاریخ کے ان اوراق کو مستقبل کے لیے مشعل راہ بنایا جائے اور قرآن اور سنت کو آڑ بنا کر حصول اقتدار کا ذریعہ اور دنیا طلبی کا وسیلہ نہ بننے دیا جائے۔